اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی معلم اسکرین نظر آ رہی ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیجیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل اس کے بارے میں عذاب قبر کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ پڑھا تھا. آج جو ہے وبالجملۃ یہاں سے پڑھیں گے. وبالجملۃ الاحادیث فی ھذا المعنى وفی کثیر من احوال الآخرۃ متواترۃ المعنى وان لم یبلغ آحادها حد التواتر. یہاں پر امام یعنی شارح رحمۃ اللہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مزید جو ہے تشریح کرتے ہیں. وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اوپر ہم نے جتنی بھی احادیث بیان کی وہ سارے جو ہے متواتر سے ثابت ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ متواتر یہ ایک حدیث کی 3 قسمیں ہے. خبر متواتر بھی ایک ہے. آپ لوگ نور الانوار میں ابھی پڑھ رہے ہوں گے. خبر متواتر ہوتا ہے, دوسرا خبر مشہور ہوتا ہے, تیسرا خبر واحد ہوتا ہے. خبر متواتر اس خبر کو کہا جاتا ہے, اس احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ نقل کرے اس احادیث کے روایت کو, یعنی اتنے زیادہ لوگ اس کی نقل کرنے والے ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع کرنا جو ہے یہ ناممکن ہو. مثال کے طور پر 1000 لوگ جو ہے ایک بات کو پیش کرے, ہمیں یہ بتا دے کہ فلاں جگہ جو ہے یہ حادثہ پیش آیا, اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمیں بتا دے کہ ہمیں یعنی یقین ہو جاتا ہے خود بخود. اور کیا ہوتا ہے ان سب کا ہمارا جو ہے عقل اس بات کو ممکن ہی نہیں مانتا کہ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. تو خبر متواتر کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک متواتر لفظی ہوتی ہے, ایک متواتر معنوی ہوتی ہے. متواتر لفظی وہ ہوتا ہے کہ جو راوی جو لفظ جس لفظ کو ذکر کرتا ہے, جو روایت کرتا ہے, وہی لفظ بعینہ ہی وہی منقولات جو ہے دوسرے صحابہ کرام, دوسرے روات جو ہے یعنی راوی جو ہے وہ بھی ذکر کرے. مثال کے طور پر اس کا مثال یوں بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے میں آپ لوگوں کو کہہ دوں مثال کے طور پر کہ جمعے کے دن جو ہے وہ کیا ہوگا, چھٹی ہوگا. جمعے کے دن چھٹی ہوگا. تو آپ نے جو ہے یہی بات کہ باجی نے کہا کہ جمعے کے دن چھٹی ہوگا. پھر اس نے جو ہے یہی بات جمعے کے دن چھٹی فوزیہ نے بھی ذکر کی, فریحہ نے بھی ذکر کیا, اور آگے جو ہے صدف نے بھی ذکر کی, یہی جمعے کے دن چھٹی ہوگا یہی بات ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ فریحہ, فوزیہ, صدف سب نے جو ہے بعین ہی میرے سارے الفاظ جو ہے وہ ذکر کیے. اب انیلا آ جاتی ہے. اب انیلا کہتے ہیں کہ باجی نے کہہ دیا تھا کہ فرائیڈے کے دن چھٹی ہوگی. اب دیکھو فرائیڈے اور جمعہ ایک ہی ہے نا, لیکن الفاظ کو تبدیل کیا, میرے الفاظ کو تبدیل کیا, تو ہم اس کو متواتر لفظی نہیں کہیں گے بلکہ معنوی. تو بعین ہی اسی طرح وہ احادیث جس کے الفاظ جو ہے خوب بخوب جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہو, یا جتنے صحابہ کرام نے جو الفاظ ذکر ہے سب کا سیم ہو, یکساں سب کا جو ہے ایک ہی لفظ ہو, یعنی سب صحابہ کرام کا الفاظ جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی جیسے ہو, تو ہم اس کو کہتے ہیں متواتر لفظی. اور متواتر معنوی وہ روایت کہلاتے ہیں, وہ احادیث کہلاتے ہو کہ جن کا معنی تو ایک نکلتا ہو, لیکن کسی نے ایک ذکر کی, کسی نے جیسے آپ نے جو ہے جمعے کا دن ذکر کیا, اور انیلا نے جو ہے فرائیڈے. اب فرائیڈے جمعہ ایک ہی ہے, لیکن الفاظ جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ متواتر معنوی ہے لیکن متواتر لفظی نہیں ہے. تو بس اسی وجہ سے جو ہے تو یہاں پر وہی والی بات کہتے ہیں کہ ہم متواتر لفظی وہ ہوتے ہیں جو بعینہ ہی الفاظ منقول کرے, تمام کے تمام روات جو ہے راوی جو ہے بعینہ ہی وہی الفاظ جو ہے ذکر کرے. جبکہ متواتر معنوی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ تو ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے مختلف ہو, یا ایک راوی کا دوسرے راوی سے مختلف ہو, لیکن سب کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہو. تو یہی بتاتے ہیں کہ وبالجملۃ حاصل کلام, جملہ مطلب حاصل کلام یہ ہے کہ الحدیث فی ھذا المعنی, فی ھذا المعنی ای تنعیم و تعظیم, یعنی اس مضمون میں عذاب قبر میں یا تنعیم قبر میں جو ہے فی ھذا المعنی اس مضمون میں الاحادیث جتنی بھی احادیث مروی ہے, وفی کثیر من احوال الآخرت, اس طرح یعنی عذاب قبر اور تنعیم قبر میں
اور احوال آخرت میں کثیر احوال میں جو احادیث مروی ہے متواتر المعنی، وہ کیا ہے؟ متواتر المعنی ہے، مطلب کیا ہے؟ جس طرح حساب اور کتاب ہو گیا، جنت اور جہنم ہو گیا، اس طرح جو ہے پولیس صراط ہو گیا، میزان ہو گیا، اس طرح میدان حشر کی جتنے بھی مباحث آتے ہیں نا وہ سب آگے ہم پڑھیں گے، یہ تمام احوال آخرت ہے. اور اس طرح عذاب قبر، یہ تمام جو ہے متواتر المعنی، یہ متواتر معنی سے ثابت ہے لیکن متواتر لفظی سے ثابت نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ متواتر یہ دلیل قطعی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دلیل قطعی ہوتا ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، متواتر لفظی ہو خواہ متواتر المعنی. متواتر لفظی جو ہے یہ قرآن اس کا جو ہے صحیح مثال بن سکتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ متواتر لفظی ہے. کیا ہے؟ لفظی ہے. یعنی جو صحابی جیسے قرآن میں آتے ہیں نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹہر ٹہر. اب یہ آیات جو ہے ایک صحابی نے بھی نقل کیا، دوسری بھی، تیسری، سب نے جو ہے، یا اگرچہ لغات ساتھ قرات ہے وہ الگ سی بات ہے. تو جو لفظ جو ہے جو لفظ ذکر کرے وہی دوسرا صحابی بھی ذکر ہے تو اس کو کہتے ہیں متواتر لفظی. امید کرتی ہوں سمجھ آئی ہوئی ہوگی. متواتر لفظی اور متواتر المعنی دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی ان دونوں پر ایمان لانا واجب ہے. تو وہی والی بات یہ متواتر المعنی ہے. وَإِن لَّمْ يَبْلُغْ، اگرچہ نہیں پہنچے آحادها اس کے افراد مگر یعنی الگ الگ کر کے جو ہے وہ حد تواتر تک نہیں پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کا مجموعہ جو ہے وہ نکالنا تو پھر حد تواتر تک پہنچ جاتے ہیں. اگرچہ ایک ایک لفظ، یعنی جس طرح القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران. اب یہ لفظ جو ہے یہ صرف انفرادی ایک حدیث ہے، فردن ایک الگ حدیث ہے. اب یہ حد تواتر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حد تواتر تک پہنچ جائے، لیکن اگر جب اس کے ساتھ ہم دوسرے حدیث عذاب قبر کے تنعیم قبر کی حدیث کو ملا لیں گے تب جا کر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں تواتر تک پہنچ جاتا ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ انکر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض، یہاں سے جو ہے وہ فرقہ اختلاف ذکر کرتے ہیں. جس طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر، اس طرح تنعیم قبر، اس طرح منکر اور نکیر کا سوال کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ برحق ہے، یہ ثابت ہے، یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، اگرچہ معنوی ہے. لیکن بعض معتزلہ اور اس طرح روافض، سارے نہیں بلکہ بعض معتزلہ اور روافضی، آج کل جو شیعہ ہوتے ہیں نا یہ بھی جو ہے روافض ہی کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بھوسا جو کہہ سکتے ہو، وہی جو ہے اس کا جو ہے بچہ کچا جو ہے وہی اس کا نسل ہے. تو معتزلہ اور بعض معتزلہ اور بعض روافض کا جو ہے وہ عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں. اور دلیل میں کیا بیان کرتے ہیں؟ دلیل میں قیاس بیان کرتے ہیں. ریکارڈنگ لگا ہے؟ اچھا دیکھو، وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ میت جو ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، وہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک بے جان چیز ہوتے ہیں. اس کے اندر تو نہ حیات ہوتا ہے، اس کو کسی چیز سے، اس کو خوب جتنے بھی مارے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اندر نہ ادراک ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، نہ جو ہے وہ بول سکتا ہے، یعنی بالکل نہ تو کلام کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو معلوم کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو محسوس. وہ بالکل ایک بے جان ہوتا ہے. جس طرح ایک پتھر ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ بات کریں، اس کو مارو، اس کو پٹا بھی لینا تب بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح بے جان یہ میت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ بے جان چیز ہے. ان لوگوں کا دلیل یہ ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے بس اس کو عذاب دینا. اب پتھر کو کوئی جو ہے کیا کرے، فریحہ اٹھ جائے پتھر کو مارنا چاہے تو ہم یہی سمجھیں گے نا کہ فریحہ جو ہے وہ پاگل ہو گئی، اللہ نہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پتھر کو مارنا جو ہے یہ کیا ہے، اس کو عذاب دینا جو ہے یہ کیا ہے، محال ہے. یہ کیا ہے؟ محال ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی میت جو ہے ایک کیا ہوتا ہے، بے جان چیز ہوتی ہے، ایک پتھر کے مشابہ ہوتا ہے. تو اس کو تعذیب دینا جو ہے یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ بس اس کا تعذیب دینا جو ہے یہ کیا ہے، محال ہے، یعنی ناممکن ہے. یہ تو ان لوگوں کا صرف بس یہی دلیل ہے. اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں پہلے ان لوگوں کا دلیل پر. وہ انکر اور انکار کی عذاب القبر، قبر کے عذاب کا، بعض المعتزلة والروافض، بعض معتزلہ اور بعض روافض نے. لأن المیت، دلیل لأن، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی لأن جو ہے عبارت میں آئے تو سمجھ لیں کہ یہ دلیل ہے. لأن المیت، اس لیے کہ میت جماد، یہ کیا ہے، ایک بے جان ہے. لا حیات لہ، اس کا کوئی حیات زندگی نہیں ہے. ولا ادراک، نہ اس کا کوئی ادراک ہے.
वला इदराका, ना उसका कोई इदराक है, यानी ना वो महसूस कर सकता, बेहिस होता है। फताजीबुहु महालन, बस उसको अजाब देना चाहिए, क्या है, महाल है। वल जवाब, हम जवाब देते हैं कि हाँ, पहले आप लोग ये बात जहन नशीन रखें कि अल्लाह तबारक तआला जो है, जो आलम में बरज़ख होता है, इसकी मिसाल ऐसी है, यानी अल्लाह तबारक तआला रूह जो है वो अलीयीन में पहुंचा देते हैं। अलीयीन में या सिज्जीन में जो है उसको, अगर वो कुफारों का रूह तो फिर उसको सिज्जीन में पहुंचा देते हैं। अगर वो जो है या मुसलमानों तो उसको अलीयीन में क्या कहते हैं, पहुंचा देते हैं। फिर जो है अल्लाह तबारक तआला जो है इस रूह और इसी तरह इस मौजूदा खबर के में पड़े हुए जिस्म के दरमियान एक कांटेक्ट होता है। एक जो है क्या होता है, या एक कांटेक्ट, जिस तरह जो है हम यहाँ पर बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर, पता नहीं फरीहा कहाँ पे है, तो वहाँ उसी मुल्क के साथ मेरा इन दोनों का कांटेक्ट है कि नहीं, ना तो मैंने उसको देखा है, ना उसके साथ जो है वो क्या कर रही है, यानी आमने सामने, फिर भी जो है हम कांटेक्ट में है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, वो सुन रही है, मैं सुनाती हूँ, तो ये जो है ये क्या है, ये कांटेक्ट होता है बिल्कुल खूब इसी तरह टेलीफोन, मोबाइल और इस तरह स्काइप वगैरह की तरह खूब जो है इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने जो है रूह और जिस्म, यानी पड़ी हुई जिस्म, कब्र में पड़ी हुई जिस्म के दरमियान एक कांटेक्ट पैदा किया हुआ होता है। इसको हम जो है नाकिस हयात भी कह सकते हैं। यानी एक को अल्लाह तबारक तआला जो है वो कब्र में पड़ी हुई मुर्दे के जिस्म में उसके बाज़ अज्जा को, इसकी पूरी जिस्म के बाज़ अज्जा में जो है वो ज़िंदगी अता करें, कि जिसकी वजह से वो कब्र के अजाब को भी या कब्र के इनामात को जो है वो महसूस कर सकता है। क्या करता है, महसूस कर सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में जो है ये तो बिल्कुल, यानी अज़ाब कब्र या तनाम कब्र का मानना जो है ये तो जहालत की बात, ना मानना, नाउज़ बिल्लाह, ना मानना जो है ये क्या है, जहालत की बात है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ने हमें दिखा दिया कि वाकई ये चीज़ जो है ये क्या है, मुमकिनात में से है। और जो चीज़ मुमकिनात और फिर खबर सादिक उसको खबर है, तो फिर इस पर ईमान लाना जो है वो क्या होता है, वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह तो हम उसको ये जवाब देते हैं कि अल्लाह तबारक तआला जो है उसके पूरे बदन में, या जो है उसके यानी बदन के बाज़ अज्जा में ऐसी एक किस्म की नौइयत जो है वो पैदा करते हैं, ज़िंदगी का एक नौइयत अता करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये डेड बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अज़ाब और इस तरह तनाइम के दर्दों को, और इस तरह तनाइम के लज्जतों को जो है वो क्या होता है, अज़ाब के दर्द को और तनाइम के लज्जतों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो है वो क्या होता है, इससे ये बात ये पॉइंट की बात है, इससे ये बात तो मुस्तलज़म नहीं आती कि हो अल्लाह तबारक तआला ने रूह को बिल्कुल लुटा दिया है। क्या कर दिया, लुटा दिया है। क्यों, क्योंकि ये तनसीख का मसला फिर आता है। तनसीख का मसला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम पढ़ेंगे। मतलब ये कि इंसान एक मरतबा दुनिया में मर गया, फिर जो है जब वो कब्र में पहुंचा देते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने कब्र में दोबारा जिंदा कर दिया। क्या कर दिया, दोबारा जिंदा किया। फिर जब क्या करेगा, क़यामत से पहले जो है उसको दोबारा मारेगा, फिर क़यामत के लिए दोबारा उठाएगा। गोया जो है ये क्या है, तो 3 मरतबा मरना हुआ ना, एक जो है इस ज़िंदगी में, यानी 2 मरतबा मरना हुआ, 2 मरतबा। हालाँकि हदीस में क्या है, कुरान के ये सराहतन खिलाफ है कि सिर्फ़ मरतबा जो है सिर्फ़ दुनिया में मरना है और फिर जो है दोबारा क़यामत के दिन जो है उठना है। तो फिर इसी वजह से हम कहते हैं कि नहीं, इससे ये बात मुस्तलज़म नहीं आता कि अल्लाह तबारक तआला किसी को मौत दे दे, फिर कब्र में दोबारा ज़िंदा करे, पूरा उसको ज़िंदा करे। क्यों? क्योंकि ये रूह का इआदा करना, ये हयात कामिला को चाहती है, हयात कामिला को। और कब्र की ज़िंदगी में किसी को भी पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती सिवाय अंबिया कराम के, सिवाय अंबिया कराम के, वो अपने कब्रों में अभी भी ज़िंदा है। तो इसी वजह से इससे ये मुस्तलज़म नहीं आता कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो क्या करते हैं, रूह को दोबारा बदन की तरफ लौटाते हैं। हम ये नहीं कहते कि रूह को दोबारा लौटाते हैं, क्योंकि ये तो फिर मरने क्या होता है, क़यामत से पहले एक बार दोबारा, यानी जब दोबारा लौटा दिया तो फिर दोबारा मारेगा, फिर क़यामत के दिन दोबारा क्या करेगा, उठाएगा। तो इसी वजह से जो है ये एक और मरना होगा जो कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उसको एक नाक़िस ज़िंदगी देगा,
ایک ناقص زندگی دے گا وہ اس طرح کہ اس کے جو ہے بعض اعضاء کو میں جو ہے وہ ایک قسم کا حیات دے دے، لیکن اس کو پورا روح نہیں لوٹائے گا، اس کو پوری زندگی نہیں دے گا، کیونکہ اعادہ روح کے لیے حیات کاملہ ضروری ہے، اور وہ صرف اور صرف دنیا میں ہو سکتی ہے، اور اس طرح آخرت میں ہو سکتی ہے۔ عالم برزخ میں جو ہے کسی کو بھی حیات کاملہ نہیں ملا ہے سوائے انبیاء کا۔ ہاں، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو وَأَنْكَرَ، اچھا والجواب، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ والجواب، جواب انه يجوز عن الاستدلال المذکور، مطلب کیا جو اوپر انہوں نے جو ہے وہ لأن المیت جماد لا حیات له، اس کا جواب ہے انه يجوز کہ یہ جائز ان یخلق اللہ تعالی، ان جب یخلق فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو پھر نصب دیتا ہے نا، ان یخلق اللہ تعالی کہ اللہ تبارک تعالی کیا کرے، پیدا کرے، فی جمیع الاجزاء ای فی جمیع اجزاء المیت، کیا مطلب یعنی میت کے پورے اجزاء میں، او فی بعضها یا اس کے بعض اجزاء میں، نوعا من کیا پیدا کرے، نوعا من الحیات زندگی کی ایک نوعیت کو، ایک ناقص زندگی، قدر ما اتنی مقدار میں، ما جس کے ساتھ یدرکو وہ ادراک کر سے، وہ محسوس کر سے، علم العذاب، علم ان سے ہے علم العذاب عذاب کی درد کو، او لذت التنعیم یا نعمتوں کی لذت کو، وہذا کیا مطلب یہ ما یدرک علم العذاب او لذت التنعیم، مطلب یہ لذتوں کا لذتوں کے محسوس کرنا اور درد عذاب کو محسوس کرنا، وہذا یہ بات لا یستلزم، اس سے لازم یہ نہیں آتا، اعادت الروح الی بدنہ کہ روح کو لٹایا جائے گا الی بدنہ اس مردے کی بدن کی طرف، یہ لازم نہیں ہوتا، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ میں نے بتا دیا کیوں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ عالم برزخ میں مطلب قبر میں جو ہے دوبارہ جو ہے روح لٹا دیا جاتا ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت، بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا عالم آخرت میں، عالم دنیا میں مرنا ہے اور عالم آخرت میں جو ہے دوبارہ زندہ کرنا ہے، سمجھ آ گئے؟ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ إِعَادَةَ الرُّوحِ إِلَى بَدَنِهِ۔ اچھا، ولا ان يتحرك او ان يضطرب، یہاں پر یہ ایک اشکال کی جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ یہ معتزلہ اور رافض ہم پر ایک اشکال کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ عذاب قبر کو مانتے ہو اور اس طرح تنعیم قبر کو مانتے ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے مردہ، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ عالم برزخ کہاں کسے کہتے ہیں کہ انسان جیسے ہی مر جائے اس سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کو، خواہ قبر میں مدفون ہو یا نہ ہو، یعنی ایک گھڑے میں مدفون ہو یا مدفون نہیں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس کو عالم برزخ نہیں کہتے، بلکہ بس عالم برزخ مرنے سے لے کر جیسے مر جائے بس اس کا عالم برزخ شروع ہو گئے، اس کا برزخی زندگی جو ہے شروع ہو گئی یہاں تک کہ دوبارہ اٹھ جائے۔ تو اب ہم پر یہ لوگ اشکال کرتے ہیں، اشکال یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جو عذاب قبر، اس طرح تنعیم قبر آپ لوگ جو مانتے ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے سامنے جو ہے ایک مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یا پانی میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا یہ پانی میں ایک انسان غرق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا جو ہے حیوانات، کسی شیر وغیرہ، چیتے وغیرہ جو بڑے بڑے جانور ہیں، کوئی انسان کھا لیتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو اگر آپ لوگ کہہ لیں کہ اس کو عذاب قبر ہو، اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہو تو پھر ہمیں تو اس پر عذاب کے اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح اگر وہ پانی میں کیا ہو، غرق ہو، پانی میں ڈوبا ہوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے عذاب جو ہے وہ تو آگ کا ہوتا ہے نا، اور پانی جو ہے اس آگ کو تو بجھا لیتے ہیں، تو گویا پانی جو ہے وہ آگ کو تو عذاب کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، تو آپ کس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہو؟ اور اس طرح جو ہے حیوانات کی پیڑ جو ہے جو اس کا قبر بن چکا ہے، اب کیا ہے، اگر آپ لوگ عذاب قبر کو مانتے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے جب اس میت کو جو کہ حیوان جانور کے پیٹ میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو جانور کا پیٹ بھی اس کے ساتھ جلے گا نا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا ہے جانور کا پیٹ بھی جل گیا ہے ایک فلاں کے عذاب کی وجہ سے، عالم برزخ کے عذاب کی وجہ سے، اور اس طرح ایک انسان جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ہوا میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، تو اب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کو عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے۔
ہمیں تو ہم پر گویا کہ یعنی آپ لوگ جو میت کو عذاب دینے کے قائل ہے، تو ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھڑے میں مدفون نہیں ہوتا، وہ بظاہر دنیا کے اوپر یعنی زمین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہیں پر بھی عذاب نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ جواب سن لو غور سے کہ ہر چیز ایک قاعدہ ہے، یہ یاد رکھ لو، ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی چیز ہمیں کسی چیز ہمارے نہ جاننے، ہمارے نہ علم ہونے سے اس چیز کا عدم ہونا جو ہے یہ مستلزم نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، اب ہم یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، کیا وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے نہ جاننے سے جو ہے وہ چیز اس چیز کا کلعدم ہونا جو ہے یہ کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں، ہماری چیز کو، ہمارا کسی چیز کو نہ دیکھنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا کسی چیز کو نہ دیکھنا یا ہمارا کسی چیز کے بارے میں لا علم ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے کتنے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، اب میں نے جو ہے حرمین شریفین ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت نصیب کریں۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گی نا کہ میں نے نہیں دیکھا تو اس وجہ سے حرمین شریفین موجود ہی نہیں ہے، دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے کتنے زیادہ ٹیکنالوجی ہوتے ہیں، یہ میزائل وغیرہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں، اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا صرف نہ دیکھنا جو ہے یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی چیز ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ لے لیکن وہ موجود ہوتا ہے، جیسے کیا ہو گئے، فرشتے ہو گئے۔ اب ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ فرشتے موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں موجود نہیں ہے، اعاذنا اللہ من۔ یا جو ہے جنات وغیرہ ہو گئے، یہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ موجود نہیں ہے، نہیں نا۔ تو نہ دیکھنا جو ہے اس چیز کی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اب ہم یہ کہہ لیں کہ یہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا نہ دیکھنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح بخو اسی طرح اس کا میں ایک عام سے مثال دیتی ہوں۔ جس طرح ہمارے سامنے ایک آدمی پڑا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ خواب میں کہاں پر جاتا ہے، کتنے زیادہ چکر لگاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، خواب بہت سارے خواب دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، کہاں آسمان پر چلا جاتا ہے، زمین پر پورے دنیا کا چکر لگا لیتا ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، جنات نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، نظر نہیں آتا۔ اس طرح جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ جو بے ہوشی کی بیماری ہوتی ہے نا، سکتہ، ایک تو بے ہوشی ہوتے ہے اس میں جو ہے سانس چلتی ہے، اور ایک سکتہ کی بیماری ہوتی ہے کہ اس میں بالکل انسان کے اندر سانس ہی بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر سانس ہوتا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ مردہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے یہ عذاب قبر جو ہوتا ہے یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، ایک مخفی چیز ہے جو ہم یہاں پر رہ کر جو ہے ہم نہیں رہ۔ بالکل اس کا مثال ایک اور سمجھ لیں کہ جس طرح ہم اس دنیا میں رہ کر جو ہے آخرت کے احوال کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنت، جہنم، پولیس صراط، حساب، میدان حشر، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح، اور یہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ عالم آخرت کا مقدمہ جو ہے وہ عالم برزخ سے شروع ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح دنیا میں رہ کر جو ہے ہم عالم آخرت کا مقدمہ یعنی عالم برزخ کے احوال کو سے جو ہے ہم نہیں جان سکتے۔ تو بس اس سے یعنی جواب یہ ہو گیا کہ عذاب قبر جو ہے یہ عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے، تو بس عالم دنیا میں رہ کر ہم ان چیزوں سے باخبر نہیں ہو سکتے، مطلب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، باخبر تو ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ ولا ان يتحرك کبھی عطف ولا يستلزم پر ہے، ولا، اور یہ بات بھی لازم نہیں ہوتا، ولا ان يتحرك کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا، او يضطرب، ولا ان يتحرك کہ وہ حرکت نہیں کرتا، ولا او يضطرب یا وہ مضطرب یعنی بے قرار نہیں ہوتا، او يرى یا نہیں دکھایا جاتا ہے اثر العذاب علیہ اس پر عذاب کے اثرات، یہاں تک کہ ان الغریق کہ بے شک ڈوبا ہوا فی الماء پانی میں، والمأکول کھایا ہوا فی بطون الحیوانات حیوانات کے پیٹوں میں، والمسلوب ان پر اتفا ہے نا، والمسلوب اور مسلوب یعنی جو جس کو سولی پر چڑھایا گیا، فی الہواء ہوا میں، یعذب تو اس کو بھی تعذیب عذاب دیا جاتا ہے، وَإِن لَمْ نطلع علیہ اگرچہ ہم اس پر مطلع یعنی ہم اس سے باخبر نہیں ہیں۔ ومن تأمل
आगे ये बयान फरमाते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह तबारक ताला की मिल्कियत अज़ीमा और उनकी कुदरत में गौर और फिक्र करेगा, उनकी अज़मत गौर और फिक्र करेगा, तो इन तमाम तर अज़ाब को, इन तमाम तर लिज़्ज़तों को, इन तमाम तर अहवाल आखिरत को, उसको तो बाइद भी नहीं समझा, नामुमकिन समझना तो दूर की बात है। समझ आ रही है? यानी नामुमकिन तो को समझना, किसी बात से इनकार करना, ये तो दूर की बात है। वो उसको बाइद यानी दूर भी नहीं समझेंगे। एक होता है नामुमकिन, यानी हम मैं कह लेते हो कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, और मैं कहूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुश्किल है यानी एक अल्लाह तबारक ताला की मिल्कियत इतनी ज्यादा अजीम है, इतना ज्यादा जबरूत है, इतना कुदरत वाला है कि हम उसको नामुमकिन तो क्या मुश्किल भी नहीं समझते कि अल्लाह तबारक ताला यूँ कर सकते हैं। हम नामुमकिन तो दूर की बात, हम अल्लाह तबारक ताला के लिए ये भी हम नहीं कहेंगे कि अल्लाह तबारक ताला के लिए मुश्किल है, अल्लाह तबारक ताला की कुदरत से ये बाइद है, बाइद भी हम नहीं समझेंगे, नामुमकिन की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वही बात करते हैं, वमन तअम्मल, और जो शख्स गौर फिक्र करे फी अजाइब मुल्क ही, अल्लाह तबारक ताला की मिल्कियत, उनकी मिल्कियत के अजीब व गरीब, व मलकूत ही, और उसकी बड़ी, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है वो बता देती हूँ। व मलकूत ही, और उनकी अज़मत कुदरत में, उनकी इनकी मिल्कियत अज़ीमा में, व गराइब कुदरत ही, और उनके अजीब तर कुदरत, व जबरूत ही, और उनकी अज़मतों में, लम यस्तबइद, वो तो बाइद भी नहीं समझते, अमसाल ज़ालिका, इन तमाम तर मज़कूरा बातों को, अमसाल मिसाली की मसल की जमा है, यानी इन तमाम तर मज़कूर, तमाम तर मिसालों को, फजलन छजाए के, फजलन का तर्जुमा यहाँ पर छजाए के मतलब उर्दू का लफ्ज़ है, मतलब बाकी ये कि यानी इस्तिहालत कि उसको नामुमकिन समझ आए, छजाए के कि उसको नामुमकिन समझ आए, वो इन मिसालों को बाइद भी नहीं समझते। अब यहाँ पर दो चार अल्फाज है, मुल्क ही व मलकूत ही व कुदरत ही व जबरूत ही। कुदरत जो है वो तो कुदरत को कहा जाता है, ताकत को कहा जाता है, जबरूत अज़मत को कहा जाता है। अब मुल्क और मलकूत में क्या है, इसमें मुतकल्लिमीन की तकरीबन 3 अक़वाल बनते हैं। बाज़ मुतकल्लिमीन, एक कौल ये है इसमें कि मुल्कुन जो है कहा जाता है, यानी वो आलम, आलम जानते हो ना, यानी आलम उस चीज़ को कहे जो मौजूद हो, जैसे ये 18,000 कम बेश जो है इस दुनिया में जो है आलम है, तो आलम को कहा जाता है, और मलकूत कहते हैं बहुत बड़ा आलम। मुल्क जो है ये एक आम आलम होता है, एक आम आलम होता है, और मलकूत जो बहुत बड़ी आजमत वाली आलम हो। तो ये एक बाज़ मुतकल्लिमीन फरमाते हैं, और बाज़ फरमाते हैं कि मुल्क को, ये जो है आलम सुफला को कहा जाता है, मतलब नीचे के जितनी भी मखलूक़ात नीचे रहते हो, इस दुनिया में रहते हो, उसको मुल्क कहा जाता है। और मलकूत जो है ऊपर वाले, मतलब आसमान में जितनी भी आलम मौजूद है, फरिश्तों का भी आलम मौजूद है, जिन्नात का भी आलम है, जो ऊपर तो नहीं है जिन्नात, लेकिन इसी तरह दूसरे जो है आलम मौजूद है ना, तो उसको कहा जाता है मलकूत। जबकि तीसरा कौल ये है कि मुल्क, दूसरा कौल तो बता दिया कि मुल्क जो है वो क्या होते हैं, आलम सुफला को, नीचे वाले आलम को कहा जाता है, और मलकूत जो है आलम औलिया को, आलम औलिया को, यानी ऊपर वाले आलम को कहा जाता है। तीसरा कौल यह है कि मुल्क कहाँ कैसे कहते हैं, यानी जो चीज़ हमें नज़र आए उसको कहते हैं या मुल्क कहा जाता है। मतलब ये क्या हो गया, जानदार हो गए, इंसान हो गए, हैवानात जो है ना, ये जो है मुल्क है। और मलकूत कहते हैं या जो चीज़ हमें नज़र ना आए, जैसे अरवाह तो हमें भी नज़र नहीं आते ना, और दूसरे क्या जिन्नात भी हमें नज़र नहीं आते, मलाइका फरिश्ते भी हम नहीं, तो इसको कहते हैं मलकूत। तो ये तीन वो हो गए। आगे जाते हैं, ये थोड़ा सा है, फिर वलबासु से फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल शुरू करेंगे। वालम, आपको कह रहे परिहा, वालम जान ले, अन्नहु लम्मा काना अहवालुल क़ब्र, यहाँ से जो है ये बयान फरमाते हैं कि मैंने बता दिया था कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक एक और आलम है जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। एक तो आलम दुनिया है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, एक आलम आखिरत है जो अभी तक आया नहीं है, एक आलम बरज़ख है जिसको जो है आलम बरज़ख है जो कि दुनिया और आखिरत के दरमियान है।
تو वही बयान फरमाते हैं या शारिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मातिन रहमतुल्लाह अलैह ने मतलब अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब बयान वो किया है कि आप लोग जान लें कि दुनिया और आखिरत के दरमियान चूंकि क़ब्र के अहवाल आते हैं एक और वो क्या होता है आलम आता है, तो इसी वजह से इसको अलग से जिक्र किया, इसको अलग से जिक्र किया। इसके बाद नीचे जो है वो आलम आखिरत का जिक्र करेंगे। तो चूंकि वो मुकद्दमा होता है ना, हमेशा मुकद्दमा जो है वो किताब के शुरू में जिक्र होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो है आलम बरज़ख जो है वो आलम आखिरत का मुकद्दमा है, तो इसी वजह से उसको बिल्कुल शुरू में जिक्र किया, उसी से इब्तिदा किया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात ये बयान करते हैं कि इन तमाम चीज़ों का दलील क्या है, यानी आलम बरज़ख का और आलम आखिरत में जितनी भी चीज़ें हैं, पुल सिरात, हिसाब व किताब, बास बादल मौत, दोबारा उठने का जो है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये क्या है, ये कल भी मैंने दलील बताया था कि ये चीज़ जो है वो क्या है, इसके बारे ये उमूर मुमकिना है। उमूरी मुमकिना यानी वो चीज़ जिसको अकल भी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये हो सकता है। अकल भी आपको यानी एक जो है दलाइल कुरान और हदीस से तो साबित है, लेकिन अकल भी इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ऐसा होगा। तो जो चीज़ उमूरी मुमकिना हो यानी अकल भी एक्सेप्ट करे और किताब और सुन्नत से तो बेआइनी ही बग़ैर तवील के उस पर उसी तरह ईमान लाना जो है वाजिब हो जाता है। और दूसरा जो कि उमूरी मुमकिना ना हो, नामुमकिन हो लेकिन कुरान और हदीस से साबित हो, तो फिर इसके तावील करेंगे। जैसे अल्लाह तबारक के लिए आज़ाद का साबित होना, तो अब ये कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन हमारा अकल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि अल्लाह तबारक तआला की आज़ाद मौजूद है। तो इस वजह से हम फिर उसके तावीलात करते, तावीलात उस पर भी ईमान लाना वाजिब है, लेकिन तावीलात का और यहाँ पर बगैर तावीलात का, ये तो बता दिया। देखो वालम, और जान ले अन्नहु लम्मा कान अहवालुल क़ब्र मिम्मा, यानी जब अहवाल क़ब्र मिम्मा जो उन अहवाल में से है, हुआ मुतवस्सितुन जो कि दरमियान में है, बैन उमूरी दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के मामले के दरमियान में, अफरदहा बिज़िक्र, तो इसी वजह से जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अलग से जिक्र किया। सुम्मा इश्तगला, फिर क्या कदे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा है, यानी मातिन रहमतुल्लाह अलैह पे मशगूल हुआ बेबयान हक़ीक़तिल हश्र व तफासिल हशर, मैदान हशर की हकीकतों और इस तरह उसकी तमाम तफसीलात के बयान में मशगूल हुआ। मा यतअल्लक़ बिउमूरिल आखिरा, जो कि आखिरत के उमूर के साथ मुतअल्लिक़ है। व दलीलुल कुल्ल मा यतअल्लक़ बिअहवालिल आखिरीन, इन तमाम का दलील ये है अन्नहा उमूरुन मुमकिना, कि तमाम मुमकिन उमूर में से है। अखबरह बिहा सादिक़, कि जिसका सादिक ने जिसने एक सच्चे आदमी ने जो है इसका खबर दिया। व नतका, और क्या है नातिक है इस पर, मतलब उस पर दलील है, बिहा इस पर, अल किताब व सुन्नत, यानी किताब और सुन्नत से भी इसका सबूत है। फतकूनु साबिततुन, बस ये साबित है। वसर्रह बिहक़, यहाँ पर एक और बात बताते हैं। देखो यहाँ पर है अलबासु हक़्क़ुन, आगे हम जब जाएंगे ना तो उसी के बारे में मैं निकालूं। अच्छा देखो देखो, वल वज़्नु हक़्क़ुन वल किताबु हक़्क़ुन, ये नीचे इस तरह है, अल वज़्नु हक़्क़ुन वल किताबु हक़्क़ुन, यानी सब के साथ जो है हक़ हक़ का लफ्ज़ आया है। तो यहाँ पर यही वाली बात बयान करते हैं इमाम यही बात बयान करते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर यही बताते हैं कि यहाँ पर वहाँ पर अज़ाब क़ब्र के साथ सिर्फ एक साबिततुन का लफ्ज़ लाया है। क्या एक साबिततुन का लफ्ज़ लाया है, सिर्फ यानी तीन चीज़ जिक्र के ना, अज़ाबुल क़ब्र व तनाईमुल क़ब्र व सुआलु मुनकरिन व नकीरिन हक़्क़ुन, तीनों के साथ जो है साबिततुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तीनों के साथ। अब यहाँ पर अलबासु और इस तरह अलहिसाब, अस्सिरात, अलवज़्न, सब के साथ अलग अलग हक़ का जिक्र किया है। वहाँ पर तीनों के साथ सिर्फ एक साबित है, अब यहाँ पर अलग अलग बहस के लिए अलग अलग हक़ उनका लफ्ज़ जिक्र करता है। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि इसका
تحقیق کے لیے، اس کو تاکید کے لیے، اس کی عظمت کی شان کو بڑھانے کے، ظاہر سی بات ہے عالم آخرت عالم برزخ کے مقابلے عالم آخرت وہ زیادہ کیا ہوتا ہے، شان والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو الگ سے جو ہے ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ حق ان کا لفظ ذکر کیا، جبکہ وہاں پر عالم آخرت عالم برزخ میں تینوں مسئلوں کے لیے ایک ہی ثابتۃ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ عالم آخرت میں ہر ایک کے معاملے کے لیے جو ہے الگ الگ سے حق ان کا لفظ استعمال کیا. یہ کیوں؟ دیکھو صرح اور تصریح کیا ہے بحقیت، حقیقت کے ساتھ کل منہا، یعنی احوال آخرت کی ہر حقیقیت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی حق بحقیت، حقیقت کے ساتھ جو ہے اس کی تصریح کے کل منہا، احوال آخرت میں سے ہر ایک کے ساتھ تحقیقا بطور تحقیق و تأکیداً بطور تاکید و اعتناء بشأنہ، اس کی شان، اس کی مقام، اس کی شان کی اعتناء مطلب عظمت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے اس کے ساتھ الگ الگ کیا کر دیا، ذکر لگا. جیسے یہاں پر ہے نا والبعث حق، اب یہاں پر یہ ریڈ کلر کا جو ہے یہ ماتن کا قول ہے، لقولہ مزید جو ہے یہ پورا شارح رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں، والبعث حق والحساب حق، تو ان کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا کیونکہ اس کی شان جو ہے وہ عالم برزخ کے مقابلے میں کیا ہے، بڑھ کر ہے. میرے خیال سے اتنے ہی کافی ہے، اور باقی انشاءاللہ العزیز پھر کل جو ہے یہ نیا ٹاپک شروع کریں گے. اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی سوال ہے فوزیہ؟ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے شکر اللہ. وعلیکم السلام.